The Constitution and the law do not provide a mechanism to set aside the judgment. ذوالفقار علی بھٹو صدارتی ریفرنس پر سپریم کورٹ کی رائے کو قانونی ماہرین نے عدالتی تاریخ میں اہم سنگ میل قرار دے دیا۔ سپریم کورٹ کے 9 رکنی لارجر بینچ کی رائے جس میں کہا گیا کہ ذوالفقار علی بھٹو کو فیئر ٹرائل کا موقع نہیں دیا گیا، پر ماہر قانون دان اعتزاز احسن کا وائس پی کے سے گفتگو کرتے ہوئے کہنا تھا کہ تاریخ میں ایسی مثالیں بہت کم ملتی ہیں جس میں عدالت اپنے کیے گئے حتمی فیصلے پر رائے دے کہ اس وقت آئین اور قانون کے مطابق فیصلہ نہیں کیا گیا۔ بڑا ایک گراؤنڈ بریکنگ فیصلہ یہ اکثر عدالتیں نہیں کرتی۔ آپ کے آج کے جو حکمران ہیں ان کو بھی سمجھ آ جائے گی کہ اگر ہم نے کسی کو سزا دی سیاستدان کو تو 40 سال بعد بھی ہمیں رسوا کیا جا سکتا، اور یہ ایک بہت بڑا تازیانہ ہے، عبرت کا تازیانہ ہے کہ سوچ رکھو آج جو تم کر رہے ہو کل وہ تمہارے پاؤں کی بیڑیاں بن سکتا ہے۔ کل آج جو کیا مطلب ہے اگر ان میں سے وہ متعصب ججوں میں سے آج کوئی زندہ ہوتا تو اس پہ قتل کا مقدمہ کر دیا جاتا۔ اس سے اس رائے کے بعد اس پہ قتل کا مقدمہ ہو جاتا، وہ سینٹنس سیٹ اسائیڈ نہ ہوتا پر اس کا ایک نیا سینٹنس آ جاتا، اس کے تو قتل اس نے تسلیم کر لیا۔ سینئر قانون دان عابد ثاقی کا سپریم کورٹ کی رائے پر اظہار خیال کرتے ہوئے کہنا تھا کہ اس رائے سے ایک نیا باب کھلے گا کہ سپریم کورٹ کے وہ فیصلے جو جبر اور خوف میں کیے گئے ان پر نظر ثانی کر کے ان کا ازالہ کیا جائے گا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ تاریخ میں تو بھٹو صاحب کا فیصلہ پہلے ہی ایک شفاف اور غیر آئینی اور غیر قانونی فیصلے کے طور پر سمجھا جاتا تھا، لیکن عدالت نے بھی آج اس فیصلے پر اس کہہ کے مہر تصدیق ثبت کر دی ہے کہ اس میں بنیادی آئینی اور قانونی حقوق جو ذوالفقار علی بھٹو شہید کے تھے ان کو پامال کیا گیا، اور وہ ایک منصفانہ فیصلہ نہیں تھا بلکہ مارشل لا کے زیر اثر ایک ایسا فیصلہ تھا جس سے اس وقت ملک کے منتخب وزیر اعظم کو زندگی سے محروم کیا گیا۔ سابق وفاقی وزیر خالد رانجھا کا بھٹو ریفرنس پر سپریم کورٹ کی رائے پر گفتگو کرتے ہوئے کہنا تھا کہ سپریم کورٹ کے بے شمار فیصلے ایسے ہیں جو غلط ہیں، ان فیصلوں پر نظر ثانی کر کے ان کو درست کرنا چاہیے۔ یہ جو فیصلہ ہے نہ ہی ہے نہ شی ہے، یہ گفتگو بڑی دیر پہلے شروع ہوئی تھی، اور یہ کیسے فیصلہ ہے کہ ہم سپریم کورٹ میں یہ بحث کر رہے تھے کہ ہمارے فیصلے بے شمار ایسے ہیں جو مختلف ہیں اور لہذا کچھ غلط بھی ہے، اور یہ بحث ہو رہی تھی کہ ان فیصلوں کو جو غلط ہے ان کو لہذا کر کے ٹھیک کر لو۔ بھٹو ریفرنس کیس پر عدالت کی جانب سے ریمارکس دیے گئے کہ تاریخ میں کچھ کیسز ایسے ہیں جنہوں نے تاثر قائم کیا کہ عدلیہ نے ڈر اور خوف میں فیصلہ دیا، ماضی کی غلطیاں تسلیم کیے بغیر درست سمت میں آگے نہیں بڑھ سکتے۔ اعتزاز ابراہیم، voicepk.net، لاہور۔ آپ کی خبر، آپ کی آواز، voicepk.net۔